يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے، صرف نصیحتوں سے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو وہ واقعی سب کچھ سیکھ جائیں گے، چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاف ہو۔ تو یہ ہماری بھول ہے۔ بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ابھی یہ کہیں گی، ابھی وہ کہیں گی، یا آپ مجھے ابھی فلاں کام سے روک دیں گی۔ بچے پریڈک یعنی پیشین گوئی کر دیتے ہیں۔ اب جو بچہ سارا دن ماں باپ کے ساتھ رہے گا وہ کیسے نہیں ماں باپ کے مزاج کو سمجھے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم مخلص ہوں۔ جو چیز ہم ان میں لانا چاہتے ہیں پہلے ہم اپنے آپ میں لائیں، کیونکہ خالی باتیں اور خالی بول کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والدین کو دین اسلام پہ قائم دیکھا کہ وہ دیندار والدین ہیں، یعنی ایک طرح سے وہ اپنے والدین کی حق میں گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں، ہماری امی ایسی نماز پڑھتی تھی، ہمارے والد ایسے نیک کام کرتے تھے۔ ہم ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر کیا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، گھر آنے والے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، کس کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں، کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے۔ اور بہت سی باتیں تو مائیں بچوں کے ساتھ ویسے ہی شیئر کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب دوستوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں یا والدین آپس میں بات کر رہے ہوں، بچے سب سن رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کو چھوٹی عمر سے ہی اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں۔ بہترین تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم بچوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہو، گھر کا کوئی کام ہو، نماز یا قرآن کا ٹائم ہو یا کوکنگ ٹائم ہو۔ آپ کچن میں ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لگا لیں، لیکن ہوتا کیا ہے ہم کچن کے کاموں میں پرفیکشن چاہتے ہیں تو ان کو کچن میں آنے ہی نہیں دیتے۔ آپ خود تو مصروف ہو جاتے ہیں اور بچہ بور ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتا ہے یا موبائل آئی پیڈ اٹھا لیتا ہے، اور پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تربیت تو نہ ہوئی۔ اس کا حل ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے نکال کے رکھا کریں۔ ایک اچھا شوہر بچوں کے لیے اچھا باپ ثابت ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا سلوک کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ باہر سے تھکا ہارا آتا ہے، بچہ پیار سے ان کی طرف لپکتا ہے تو وہ یا تو ڈانٹ دیں گے یا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، یا شور ہوگا تو ڈانٹ ڈپٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بچہ ان سے بتدریج دھیرے دھیرے دور ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ماں بھی کہے گی کہ شور نہ کرو، چپ کر بیٹھ جاؤ۔
اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ وہاں ایک صحابی اقرا تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار، شفقت اور رحم کا سلوک کرتے، ان کو سواری پہ بٹھاتے، کھانے کی چیز سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت دیکھی، چلنے میں، بیٹھنے میں، بات کرنے کے انداز میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو کھڑے ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف جاتے وہ بھی وہی کرتی۔ یہ تھا باپ بیٹی کا تعلق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے ان پر اف تک نہیں کہا، نہ سختی کی، نہ کبھی ناراض ہوئے، نہ عیب لگایا، نہ بلا وجہ روک ٹوک کرتے تھے۔ ایک یہ چیز بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بلا وجہ کی روک ٹوک سے بچے کے آگے بڑھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں دوستانہ ماحول رکھیں۔ بچوں کی اچھی پرورش میں حکمت، صبر اور اچھا اخلاق بہت ضروری ہے کہ بچوں کی ناسمجھیوں پہ ہمت نہ ہاریں، لگے رہیں، دعا کرتے رہیں، تھوڑا ان کو اسپیس بھی دیں اور کبھی نظر انداز بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کے ساتھ مکمل پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔